ہماری زندگی ہے، ہمارا پانی ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری پوری داستان ہے پانی کے ذریعے۔ بھارت کہتا ہے میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا، سندھ طاس منصوبہ ختم کر دوں گا، جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی کی بنیاد بن گیا تھا۔ جس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی ملنا چاہیے۔ کالا باغ نہ ہونے سے ہمیں پانی ہمارا سمندر میں جاتا رہا ہے۔ جب سیلاب آئے تھے اس وقت بھی ہم پانی محفوظ کر لیتے تو 2-3 سال کے لیے بڑے سخی ہو جاتے۔ انسانی تہذیب کی کہانی جو ہے نا، یہ پانی کی کہانی ہے، اور پانی کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہی زندگی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، اور آپ اگر پرانی تہذیبوں کو دیکھیں تو چرواہے اور یا کاشتکار یہی لوگ تھے جو کہ ہجرت کرتے تھے اور تہذیبیں بنتی تھیں۔ بستیاں آباد وہاں ہوتی تھیں جہاں پانی ہوتا تھا۔ بر صغیر میں پہلی بستی آباد اگر ہوئی تو ہڑپا کی تہذیب میں ہوئی، جو راوی کے کنارے پہ تھی، اور اس کے بعد اور نام پیدا کرنے والی بستی سندھ کے کنارے پہ موجود دارو پیدا ہوئی۔ چرواہے چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، اور جہاں بھی آباد ہوتے تھے وہ ان کی بستیاں بنتی تھی، اور آباد وہاں ہوتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا، چراگاہیں بنتی تھیں۔ یہی کاشتکاروں کا حال تھا، وہ پانی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے جہاں کاشتکاری کر سکے۔ یہ ہمارا تہذیب رہی ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہمارا پانی ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری پوری داستان ہے پانی کے ذریعے۔ آج ہمارے ہاں پانی کا وبیلا مچا ہوا ہے۔ بھارت کہتا ہے میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا، سندھ طاس منصوبہ ختم کر دوں گا، جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی کی بنیاد بن گیا تھا۔ ہندوستان کو اپنی کرنسی کی قیمت جو تھی کم کرنا پڑی پاکستان بننے کے فوراً بعد، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان بھی کرے، پاکستان نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کو پاکستان کی پٹسن خریدتے ہوئے مہنگی پڑتی تھی، کیونکہ ان کا روپیہ سستا تھا۔ ایسی صورت میں تلخی پیدا ہوئی، اور انہوں نے ہمارے پانی کو بندش کرنے کے لیے خاص طور پر ایسٹ پاکستان میں کوشش شروع کی، جس سے حالات خاصے خراب ہوئے، خاص سے بگڑے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس نے نتیجے کے طور پر آخر وہ صورتحال اختیار کی کہ سندھ طاس کا معاہدہ ہوا۔ عالمی طاقتوں نے مل کر یہ معاہدہ کرایا کہ 3 دریا ہمارے حصے میں آئے، 3 دریا جو تھے وہ بھارت کے حصے میں آئے۔ یہ اب تک جاری ہے، لیکن اب جب جھگڑا شروع ہوا، ان کے ہاں کسی نے دراندازی کی، دہشت گردی کی۔ کھلا ہوا معلوم تھا کہ بارڈر سے 200 کلومیٹر دور ہے اور پاکستانی وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو انہوں نے دھمکی دی، نمبر 1 دھمکی دے دی کہ ہم آپ کا پانی بند کر سندھ طاس منصوبے کو منسوخ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا وہ آپ کر نہیں سکتے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ تم ہماری اس کو منصوبے کو منسوخ کرو گے، سندھ طاس منصوبے کو منسوخ کرو گے، ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کرو گے، ہم تمہاری فضا بند کیے دیتے ہیں۔ فضا بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا طیارہ پاکستان کی سرحد سے اڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ایئر لائنز کو بے تحاشا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو پانی کی لڑائی تھی وہ فضائی لڑائی کی بھی ایک شکل اختیار کر گئی۔ ایسی صورت میں ایک طرف ہم اس طرف لگے ہوئے تھے، ایک طرف ملک کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ سندھ سے نہریں نہیں نکالنے دی جائیں گی۔ سندھیوں کا خیال ہے کہ سندھ دریا صرف سندھ کا ہے، حالانکہ اس کو اوپر نام سندھ نہیں ہے، اباسین ہے یا کچھ اور نام رکھے جاتے ہیں، اٹک ہے رکھا کیا گیا، کچھ اور نام تھے۔ اس پانی میں کئی دریاؤں کے پانی، کئی نالوں کے پانی بہتے ہیں، ملتے ہیں، کئی گلیشیئر پگھلتے ہیں، تو پھر جا کے یہ دریا بنتا ہے، اور آخر میں جا کے نیچے کی طرف وہ کہ نیچے کے لوگوں کا بڑا حق ہے۔ سندھی خاص طور پر بڑے اس بارے میں سینسٹیو رہے ہیں سندھ کے پانی کے، مگر کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا۔ اور اس کی میں وضاحت کیا کرتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جب بن رہا تھا، یہ طے تھا، جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا تو کالا باغ ڈیم کو اور منگلا کو بننا تھا، تو غلام اسحاق خان نے کہا کہ کالا باغ کی بجائے تربیلا بنا لیتے ہیں، یہ بنانا مشکل ہے، عالمی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ بنا لیں گے، کالا باغ تو آسان ہے، وہ ہم خود بنا لیں گے۔ لیکن وہ ایسا آسان ہوا کہ آج تک نہیں بن پایا۔
مشرف نے کوشش کی بنانے کی، ارباب غلام رحیم جو ان کے وزیر سندھ تھے وہ تک بھاگ گئے۔ سندھ میں ایک تاثر تھا کہ پنو آکل نہ کھپے اور کالا باغ نہ کھپے، پنو آکل کی چونی نہیں بن سکتی اور کالا باغ نہیں بن سکتا۔ عجیب ایک کرائسس پیدا ہو گئی، لوگ کہتے تھے چونی کیوں نہیں بن سکتی؟ بس سندھ کا ایک بات تھا کہ چونی بنا کے یہ گویا پنجابی ہم پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کے کالا باغ کے سلسلے میں تھا کہ ہمارے پانی پہ قبضہ کر دیا جائے۔ اور جب پوری بحث کی جاتی کہ سمندر کے پانی جائے گا تو وہاں جو جنگلی جہاز ہے ان کو نقصان پہنچے گا، جتنی آرگومنٹ تھی، جواب میں کہا جاتا تھا بادشاہ بنا لیا، ہاں بادشاہ بنا لو، تو کیا فرق کیا ابھی بادشاہ کے کالا باغ میں وہ بھی پانی روکے گا یہ بھی روکے گا، تو کیا فرق ہے؟ معلوم ہوتا تھا فرق کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کالا باغ کی ٹوٹی پنجاب ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث جاری تھی کہ اب نئی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ 6 نہروں کا منصوبہ بنا، اس میں سب کے اپنے انٹرسٹ تھے، کسان کے بھی تھے، سرحد کے بھی تھے، سندھ کے علاقے سے ہوتی ہوئی سندھ کے ہوتی ہوئی ایک نہر چولستان میں آنی تھی، چولستان کو کارپوریٹ طریقے کے ذریعے سے سیراب کرنا تھا۔ بحث شروع ہوگی سندھ میں کہ ہم اپنا پانی نہ کھپ دیں گے، اپنا پانی ہمارا نہیں جا سکتا، اور اتنا ہنگامہ شروع ہوا کہ سندھ کی حکومت گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو خود اپنے سندھ کے پانی کا تحفظ کریں گے۔ بہرحال وفاقی حکومت نے جب اس میں کیا انٹروین تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس وقت نہر نہیں بنے گی جب تک کہ سارے صوبوں کا اتحاد نہ ہو جائے۔ ایک میٹنگ کی گئی جو مشترکہ ہماری مفاداتی کونسل ہے اس کی، اور اس نے یہ طے کیا، اور خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اپنے پانی کی حفاظت کریں گے۔ رزلٹ یہ ہے، نتیجہ وہی نکلنا ہے، جس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی ملنا چاہیے۔ کالا باغ نہ ہونے سے ہمیں پانی ہمارا سمندر میں جاتا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسکیم جن لوگوں نے چلائی تھی وہ انڈیا کے کہنے پر یا انڈیا کی مدد سے یا انڈیا کی لابنگ سے چلائی گئی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ سندھ میں بہت معزز لوگوں کو بیٹھ کر، سیاستدانوں کو اس زمانے میں کالا باغ کے درمیان کام کرتے ہوئے، لیکن میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار تھے، وہ ان کا نقطۂ نظر تھا، لیکن اس سے باقاعدہ کام ہوا۔ اب اب صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کا پانی کسی اور کو، بھئی سندھ دریا کا پانی سندھ دریا صوبے کے لیے تو نہیں ہے، وہاں تک پہنچے گا تو ان کا پانی بنے گا، ورنہ کسی اور صوبوں میں جائے گا، خیبر پختونخوا میں جائے گا، پنجاب میں جائے گا تو ان کا پانی بنے گا۔ تو یہ ایک لمبی بحث بنتی ہے، اور اس بحث کا نتیجہ پاکستان کو نقصان کی صورت میں نکل رہا ہے۔ نقصان کی صورت میں یہ ہے کہ اگر ہم نے کالا باغ بنا لیا ہوتا تو ہمارا پانی بہت محفوظ ہو گیا ہوتا۔ آج بھی اگر جب سیلاب آئے تھے اس وقت بھی ہم پانی محفوظ کر لیتے تو 2-3 سال کے لیے بڑے سکھی ہو جاتے۔ کالا باغ، بادشاہ، ہمیں ایک سے زیادہ کئی ڈیم بنانے ہیں، وہ ہم نہیں بناتے۔ ہم اپنے پانی پر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو لڑائی ہمارے خلاف جاتی ہے اور ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ اب بھی جو لڑائی ہے یہ صرف پانی کے مسئلے کو ڈیلے کرنے کی لڑائی ہے، ڈیلے کرنے کی میں کہہ رہا ہوں، اس میں تاخیر پیدا کرنے کی لڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جلدی ہوش آئے، ہم ان کاموں کو بہتر طور پر ادا کر سکیں۔